نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام سامعین کو اپنے میزبان کا سلام ہو۔ آج کا ہمارا موضوع امام حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں کرامتیں۔ ظالموں کا یہ گستاخانہ جواب سن کر امام حسین اپنے خیمے کی طرف تشریف لائے۔ اتنے میں یزیدی فوج کا ایک بد نصیب سپاہی مالک بن عروہ گھوڑا دوڑا کر سامنے آ گیا، اور اس نے خیمے کے پاس خندق میں آگ دیکھی تو اس بے ادب یزیدی نے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ امام حسین نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا؟ امام حسین کے جانثار حضرت مسلم بن عوسجہ کو اس بد نصیب کا یہ جملہ گوارا نہ ہوا، اور انہوں نے اس بد نصیب کے منہ پر تین مارنے کی اجازت چاہی۔ امام حسین نے اجازت نہ دی، لیکن حضرت امام حسین نے مجروح دل سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تو اس بد نصیب کو دوزخ کی آگ سے پہلے ہی دنیا کی آگ کا مزہ چکھا دے۔ امام حسین کا دعا کرنا تھا کہ اس بد نصیب کے گھوڑے کا پیر ایک سوراخ میں گیا اور گھوڑا پھسلا، اور یہ اس طرح گرا کہ گھوڑے کی رکاب میں اس کا پیر الجھ گیا، اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے خندق کی طرف لے کر بھاگا، اور یہ بد نصیب خندق کی آگ میں گرا اور جل کر راکھ راکھ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عرض کیا، اے میرے مالک، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے دشمن کو سزا دی۔ حضرت امام حسین کے زبان سے یہ جملہ سن کر یزیدی فوج میں سے ایک بد نصیب سپاہی نے کہا کہ اے حسین، تم کو رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ اس لفظ سے امام حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی، تو فوراً اس بد نصیب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ابھی امام حسین نے دعا کی اور اس گستاخ کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی، اور یہ ننگا ہو کر ایک جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، اچانک ایک کالے زہریلے بچھو نے اس کو ڈنک مارا، اور یہ در سے تڑپتا بلکتا نجاست و گندگی میں لت پت ہو کر بھاگا، اور لشکر کے سامنے تڑپ تڑپ کر ذلت و رسوائی کے ساتھ مر گیا۔ مگر بے غیرت یزیدی فوج کو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی شرم و حیا نہ آئی۔ اسی طرح ایک گستاخ مزنی نے ساقی کوثر نواس رسول امام حسین سے کہا کہ اے حسین، دیکھ لو، یہ دریائے فرات موجیں مار رہا ہے، مگر تم کو اس میں سے ایک قطرہ پانی بھی نہ ملے گا اور تم پیاسے مرو گے۔ امام حسین نے اس گستاخ کے لیے دعا کی، اللہم امیتہ عطشانا، اے اللہ، تو اس کو پیاسا مار۔ چنانچہ مزنی کا گھوڑا بھاگا، اور یہ گستاخ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ اس گستاخ پر پیاس کا اتنا شدید غلبہ ہوا کہ پیاس کرتا تھا، مگر جب اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا تو ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے نیچے نہ اترتا، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ان ایمان افروز کرامتوں کو دیکھ کر یزیدیوں و ظالموں کے سینوں میں دل لرز جانا چاہیے تھا۔ وہ اس سے عبرت پکڑ کر امام حسین کے خون ناحق سے باز آ جاتے، مگر یہ شرارت و خباثت کے مجسمے، جن کے سروں پر دنیا کی لالچ شیطان بن کر مسلط ہو چکی تھی، ان عبرت آموز کرامت سے کوئی سبق حاصل نہ کر سکا، بلکہ اور زیادہ بے ادبی گستاخی کی۔ شیطان مجسم بن کر جنگی اشعار پڑھتے ہوئے، اپنی تلواروں کو چمکاتے ہوئے حضرت امام حسین سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نکل پڑے، لیکن امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی ان یزیدیوں کی فوج کی کثرت اور ان کے ہتھیاروں کی چمک سے نہ ڈرے نہ جھکے، جذبہ شہادت سے سرشار اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سر کٹانے کے لیے بے قرار تھے۔